یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ جی ناظرین، بدلو چینل کی نشریات میں پروگرام سرائکی نامے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ندیم شاہ۔ ناظرین، سرائکی علاقے میں اور بالخصوص ملتان میں جو ایک سیاسی ٹیمپریچر ہے وہ بہت گرم ہے، اور ملتان دوسرا شہر ہے جہاں پر انتظامیہ کی طرف سے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی طرف سے ایک باقاعدہ آرڈر جاری کیا گیا ہے جس میں 3 محکموں کا سہارا لیا گیا ہے، اور اس میں ان کو بنیاد بنا کر انہوں نے اس جلسے کو فی الفور جو ہے وہ ختم کرنے اور اس کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو بھی اس سلسلے میں آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جو ڈپٹی کمشنر کی طرف سے جو ایک اس میں آرڈر جاری کیا گیا اس میں یہ ایک پلی لی گئی ہے کہ محکمہ صحت اور اسپیشل برانچ اور ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹوں کی روشنی میں جو ہے وہ گیدرنگ بالکل الاؤ نہیں کی جا سکتی، کیونکہ کرونا پھیل رہا ہے اور ملتان خاص طور پر یہاں پر اس کے وائرس کے بہت زیادہ مریض بھی آ رہے ہیں۔ یہ ایک اس میں ایک پلی لی گئی ہے، لیکن پی ڈی ایم کی جتنی اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ نومبر 30 کو ہر صورت میں قلعہ کونا قاسم باغ پر پہنچیں گے اور وہاں پر ایک بھرپور اپنی طاقت کا بھی مظاہرہ کریں گے۔ لیکن اس میں آپ کو یہ بتاؤں، جو سیاسی حلقے ہیں وہ اس کو پریڈکٹ کر رہے ہیں کہ یہ صورتحال تصادم کی طرف جا رہی ہے، اور اس صورتحال کو یہاں پر لانے میں حکومت کے ان فیصلوں کا تعلق ہے کہ یہ ایک جس میں یہ اس وقت جو اپوزیشن ہے اور ان کے جو جلسہ ہے ان کو وہ کرنے کی انہوں نے بالکل ایک پابندی عائد کر دی ہے۔ اس کی وجہ سے جو تصادم ہے وہ اس میں اضافہ ہونے کے امکانات ہیں، لیکن اس سے پہلے کچھ تجاویز بھی زیر غور تھیں، اور حکومتی سطح پر بھی اور حکومتی مشینری کی طرف سے بھی کہ اس جلسے کو کس طرح سے مؤخر کیا جائے، لیکن بالآخر جو ڈپٹی کمشنر ہیں ان کی طرف سے یہ ایک حکم نامہ جاری ہوا ہے کہ پی ڈی ایم کو قلعے پر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی طرف سے جو ان کی جنوبی پنجاب کی جو سیکرٹری جنرل ہے نتاشا دولتانہ، انہوں نے اس سلسلے میں وہ اپلائی کیا تھا اجازت کے لیے، اور لہذا اس پر ان کو جو ہے وہ انہوں نے یہ اس کی جو اجازت ہے وہ دینے سے انکار کر دیا اور اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ میں آپ کو اب پی ڈی ایم میں جو ایک انفرادی طور پر جو مختلف سیاسی جماعتیں اس سلسلے میں جلسے کے لیے جو ایک اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ اس وقت متحرک ہے، نہ صرف ملتان میں بلکہ پورے ایک سرائکی علاقے میں، بھاولپور، ڈیرہ غازی خان، ملتان۔ پہلے تو پیپلز پارٹی نے اپنے ایک ڈویژنل کنونشن کیے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ جو ڈویژنل کنونشن انہوں نے کیے ہیں وہ ایک ریموٹ ایریاز میں کیے ہیں جہاں بہت کم سیاسی سرگرمی ہوتی ہے اور لوگوں کو بہت کم ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ کسی سیاسی سرگرمی میں شریک ہو سکیں۔ یہ ایک پیپلز پارٹی نے ایک تو یہ پریکٹس کی، اور اس میں انہوں نے اپنی پارٹی کو نہ صرف ریوائیو کیا بلکہ نچلی سطح تک، ایک تحصیل لیول تک پیپلز پارٹی کو انہوں نے آرگنائز کرنے کے لیے ایک یہ کنونشن کیے، اور ساتھ ہی پی ڈی ایم کا پیغام بھی وہاں پہنچتا رہا، اور اس طرح سے ایک تو یہ ایکسرسائز کی پیپلز پارٹی نے جہاں انہوں نے ڈویژنل کنونشن کیے، پھر تحصیل لیول پر۔ اسی طرح ایک دوسرا اس میں پہلو یہ تھا کہ پیپلز پارٹی نے مختلف ونگز کے بھی الگ الگ کنونشن کیے، جیسے یوتھ ونگ ہے، جیسے لائرز ونگ ہے، جیسے پی ایس ایف ہے۔ ان ونگز نے الگ سے ایک اپنے کنونشن کیے، یعنی ایک اس جلسے کے لیے ایک مومنٹم بنانے کے لیے پچھلے 1-1.5 مہینے سے یہ ایک سرگرمیاں جاری تھی، اور وہ اس سلسلے میں اپنا کنٹریبیوشن بھی کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کی طرف سے بھی جو ایک سیاسی سرگرمیاں کی گئی، اس میں رانا ثناء اللہ نے ملتان کا وزٹ کیا، اور اس میں ایک جو ورکر کنونشن ہے انہوں نے وہ یہاں پر کیا، اس سے خطاب کیا، اور اس طرح سے انفرادی سطح پر نون لیگ میں یہ ایک اس حوالے سے کام ہوتا رہا، اور پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے ایک انہوں نے ماس موبلائزیشن کی۔ اس کے بعد جمعیت علماء اسلام نے جو ہے وہ یہاں پر
ایک بڑے بھرپور طریقے سے اپنی ایک صوبائی شورا جو ہے جنوبی پنجاب کی جو جتنے عمراء ہیں اضلاع کے، ان کا ایک مشترکہ اجلاس یہاں منعقد کیا، جس میں مولانا فضل الرحمان نے اس اجلاس کی صدارت کی، جس میں اس اجلاس میں جو پی ڈی ایم کے جلسے کے اس کے لیے جو موبلائزیشن ہے اس کے لیے ایک پورا ایک سکیچ بنایا گیا کہ کس طرح سے لوگ کیسے کیسے آئیں گے، اور پلان بی بھی اس میں شامل تھا کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی رکاوٹیں اس میں پیدا کی جاتی ہیں تو ان رکاوٹوں کو توڑ کر جلسہ گاہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک تھی ایک انفرادی سطح پر جو پی ڈی ایم کی جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے جس طرح سے یہ پچھلے پورے 1-1.5 مہینے سے یہ پریکٹس جاری ہے، اور وہ اس جلسے کی کامیابی کے لیے ایک ماس موبلائزیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس میں بہت حد تک ان کو کامیابی ہوئی، لوگوں کی طرف سے ایک رسپانس ملا، کیونکہ لوگ ایک جو ایکسرسائز کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ، اور اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، آٹا نایاب ہے، چینی کے حوالے سے جو 110 روپے، یہ چیزیں ہیں جو پبلک کو اس تحریک میں انوالو کرنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں جب ہماری بات ہوئی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں عبدالقادر شاہین، ان سے یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ انتظامیہ انتہائی بددیانتی سے کام لے رہی ہے، پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی اجازت کی درخواست نہیں دی گئی تھی، اور صرف انتظامیہ کو یہ ایک باور کرایا گیا تھا کہ چونکہ اس جلسے میں پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ اور پی ڈی ایم کی جو مرکزی لیڈرشپ ہے وہ آ رہی ہے، اور ان کے جو ہے سیکیورٹی اور ان کے انتظامات کے حوالے سے ان کو ایک انٹیمیشن دی گئی تھی، نہ کہ ان سے کوئی اجازت مانگی گئی تھی کہ آپ ہمیں جلسے کی اجازت دیں۔ انہوں نے کہا یہ جلسے کا حق جو ہے وہ پاکستانی عوام کا ہے، یہاں کی سیاسی جماعتوں کا ہے، نہ کہ ایک ڈپٹی کمشنر اس کا فیصلہ کرے گا کہ جلسہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا یہ تھا کہ اصرار تھا کہ پی ڈی ایم ہر صورت میں 30 نومبر کو قلعہ کونا قاسم باغ پر جلسہ کرے گی، اور اگر حکومت نے، انتظامیہ نے یا پولیس نے اس سلسلے میں کوئی رکاوٹیں پیدا کی تو اس کے حالات کے ذمہ دار بھی وہ خود ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ناظرین ایک خبر بھی شیئر کرتا چلوں کہ جو اس میں ایک آپشن جو حکومتی مشینری اور حکومتی سطح پر جو ایک آپشن زیر غور ہے کہ اس جلسے کو کس طرح سے اس کے باوجود بھی اگر پی ڈی ایم جلسہ کرتی ہے تو اس کو کس طرح سے ناکام بنایا جائے، اس کے لیے یہ ایک آپشن جو ہے وہ زیر غور وہ یہ ہے کہ جو جلسہ گاہ کے جو چاروں طرف جو اس کے جو راستے ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل طور پر سیل کر دیا جائے، اور بالخصوص جو 30 نومبر کو ملتان کے جو انٹری ایگزٹ پوائنٹس ہیں جو باہر سے آ رہے ہیں اور اندر سے باہر جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے وہاں بھی کنٹینر رکھ دیے جائیں تاکہ جو بھی بھاری ٹریفک ہے، خصوصاً جو بسیز ہیں اور جو ویگنز ہیں، ان کو ملتان میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو جلسہ گاہ ہے یعنی قلعہ کونا قاسم باغ، اس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے جو اس کے راستے ہیں ان کو بند کر دیا جائے اور وہاں کنٹینر رکھ دیا جائے۔ یہ ایک آپشن اس میں انتظامیہ کے جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس میں کہاں تک، کس حد تک کیا فیصلہ ہوتا ہے، یہ آنے والے دنوں میں معلوم ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو جلسہ گاہ ہے یعنی قلعہ کونا قاسم باغ، اس کو 5 راستے جاتے ہیں ملتان شہر سے۔ ایک اس میں راستہ جاتا ہے دولت گیٹ سے، جہاں سے آپ براستہ دربار حضرت بہاؤالدین آپ جلسہ گاہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوسرا راستہ ہے حسینہ گئی سے، جہاں آپ ریڑھ چڑھ کر اسٹیڈیم میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور تیسرا راستہ ہے آپ کا چوک گھنٹہ گھر سے، جہاں سے آپ براستہ دربار حضرت شاہ رکن عالم آپ اس میں قلعے تک اپروچ کر سکتے ہیں۔ چوتھا راستہ اس میں ہے واٹر ورکس روڈ سے، جہاں براستہ حج کمپلیکس آپ جلسہ گاہ تک اپروچ کر سکتے ہیں۔ اور 5واں راستہ ہے ملتان میونسپل لائبریری سے، جہاں سے ایک لنک روڈ جو ہے وہ اوپر چڑھ رہا ہے اور جا کر سیدھا اسٹیڈیم میں اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لنک کرتا ہے۔ اس میں یہ جو ہے انتظامیہ ان کا یہ ایک منصوبہ یہ ہے کہ یہ ایک آپشن اس میں زیر غور ہے کہ ان راستوں پر کنٹینر رکھ کر اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے، تاکہ جو پیدل بھی لوگ آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کا بھی جو ہے وہ وہاں پر داخلہ نہ ہو سکے۔
جی ناظرین، یہ تو تھی جلسے کے حوالے سے صورتحال۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں، جو کریک ڈاؤن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے کارکنوں پر کیا جا رہا ہے اور ان کے گھروں پر مسلسل چھاپے مارے جا رہے ہیں، کارکن گرفتار کیے جا رہے ہیں، مختلف تھانوں میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اس میں آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایک اس میں شیئر کرتا چلوں کہ اس وقت ملتان کے 2 تھانے جو ہے، جن میں لوہاری گیٹ اور چہلی یک تھانہ ہے، اس دونوں تھانوں میں تقریباً 90 افراد جو ہیں ان کے خلاف مقدمات درج ہو چکے ہیں، اور جن میں 50 نامعلوم ہیں اور 30-40 جو ہیں وہ معلوم ہیں، ان کے نام جو ہے ایف آئی آرز میں درج کیے گئے ہیں۔ تھوڑا سا اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دو روز قبل جو پی ڈی ایم کے جلسہ کی جو انتظامی کمیٹی ہے، اس میں جو ہے وہ جس میں علی قاسم گیلانی، ڈاکٹر جاوید صدیقی اور دیگر اس میں شامل ہیں، انہوں نے وہاں پر ایک وزٹ کیا جو جلسہ گاہ ہے، تاکہ وہاں کے جو ماحول اور وہاں کے حالات جو ہے اس کا جائزہ لیا جا سکے۔ تو یہ جب لوگ وہاں پہنچے جلسہ گاہ میں، تو انہوں نے وہاں موجود جو اہلکار تھے ان سے درخواست کی کہ آپ ہمیں اندر ایک وزٹ اس کا کرنے دیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس میں موقع محل اور وہ باقی چیزوں کا ہم جائزہ لے لیں۔ لیکن اہلکاروں نے ان کو داخل ہونے سے منع کر دیا، اور ان کو بالکل ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کسی مجاز اتھارٹی سے اس کی اجازت لے کر آئیں تو اس کے بعد آپ کا داخلہ ہو سکے۔ اب سوال یہ ہے کہ مجاز اتھارٹی کیا؟ ایک اسٹیڈیم پبلک پلیس ہے جہاں پر لوگ عام دنوں میں آتے ہیں جاتے ہیں، لیکن اس دن آپ اگر تالہ بندی کر کے اس طرح سے کریں تو یقیناً ایک رد عمل پیدا ہوگا۔ اسی روز شام کو جب یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ وہاں گئی اپنا اسٹیڈیم میں جو جلسہ گاہ ہے، اسی روز شام کو جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں ملتان کے، انہوں نے تھانہ لوہاری گیٹ میں ایک درخواست دی، جس میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس طرح یہ پی ڈی ایم کے جو عہدیدار ہیں فلاں فلاں، اس میں نام کو 25-30 نام لکھے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ آئے اور انہوں نے وہاں پر اسٹیڈیم میں آ کر ہمارے اہلکاروں کو زد و کوب کیا، اور انہوں نے گیٹ نمبر 1 کے تالے توڑ دیے، اور وہاں پر جو ایک زنجیر لگی ہوئی تھی اسے بھی توڑ دیا، اور یہ زنجیر اور تالے یہ پی ڈی ایم کے رہنما جاتے ہوئے ساتھ لے گئے۔ یہ اس قسم کی ایک مزے کا خیز جو ایک ایف آئی آر ہے وہ درج کی گئی، اور جبکہ دوسری جو ایف آئی آر ہے وہ تھانہ چہلی یک میں درج کی گئی۔ وہاں پر صورتحال یہ تھی کہ پی ڈی ایم نے بدھ کے روز ایک موٹر سائیکل ریلی کا اعلان کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑی ایک ریلی جو ہے وہ پورے شہر میں اس کو کریں گے، اور وہاں سے چوک نواں شہر سے وہ ریلی نکلنی تھی۔ اس سلسلے میں پی ڈی ایم کی جو ایک کمیٹی ہے انہوں نے ڈپٹی کمشنر سے بھی ملاقات کی اور ان سے یہ درخواست کی کہ آپ ہم اس طرح سے ریلی نکال رہے ہیں تو آپ برائے مہربانی اس میں جو ٹریفک اور دوسرے جو انتظامات ہیں آپ اس کا کوئی جو ہے نا وہ وہاں پر کوئی انتظام کر لیں۔ تو اس طرح سے وہ ایک انہوں نے اناؤنس کیا وہاں پر چوک نواں شہر سے، لیکن جس روز ریلی نکلنا تھی اس دن یہ مقام جو ریلی کا مقام اناؤنس ہوا تھا چوک نواں شہر، وہ پورا وہاں پر اس کو چاروں طرف سے جو انتظامیہ اور پولیس نے اس کی گھیرہ بندی کی ہوئی تھی، اور وہاں پر ارد گرد چوک پر جو دکانیں تھیں جو مارکیٹس تھیں ان کو زبردستی بند کرا دیا گیا، اور جو سائڈوں پر تمام جو ایک چھوٹی ایک جگہ بھی گزرنے کی تھی وہاں پر بیریئر لگا دیے گئے۔ اور جب یہ پی ڈی ایم کے کارکن وہاں پر پہنچے سید علی موسیٰ گیلانی کی قیادت میں، علی قاسم گیلانی کی قیادت میں، تو وہاں پر انتظامیہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ وہ ایک اس میں ان کی تعداد بہت زیادہ تھی اور انہوں نے وہ تمام جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑ دیا، اور وہ آگے کی طرف بڑھے اور انہوں نے شہر میں جا کر ایک راؤنڈ لگایا، اس کے بعد واپس آئے۔ اس ریلی کے سلسلے میں اپنا پولیس نے اس ریلی کے حوالے سے تھانہ چہلی یک نے ایک ایف آئی آر درج کی، اور جس میں انہوں نے پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے، مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے کچھ جو کارکن ہیں، کچھ درجن کے قریب ان کی تعداد ہے، ان کو گرفتار کیا گیا اور وہاں رکھا گیا۔ جب ان کارکنوں کی انکوائری کے لیے سابق MNA سید علی موسیٰ گیلانی وہاں تھانہ چہلی یک میں گئے تو پولیس نے ان کو بھی گرفتار کر کے حوالات میں ڈال دیا، اور نہ ان سے موبائل بھی چھین لیے اور نہ ان سے اپنی فیملی سے کوئی ان کا رابطہ کرایا گیا۔ جب یہ صورتحال پتہ لگی پی ڈی ایم کے کارکنوں کو، پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو،
تو بہت سارے کارکن جو ہے وہ وہاں پر تھانے میں جمع ہو گئے اور انہوں نے تھانے کے باہر بڑے بھرپور انداز میں احتجاج کیا اور نعرے بازی کی، اور اس طرح سے یہ ایک ماحول بنا، اور اگلے دن ان کی کارکنوں کی ضمانتیں بھی ہو گئی۔ لیکن اس میں ایک سوال یہ ہے کہ یہ سرائیکی خطہ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے، ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک بہت پرامن خطہ ہے۔ یہاں پر بڑی بڑی سیاسی تحریکیں بھی شروع ہوئیں، بڑی بڑی سیاسی تحریکیں بھی چلی، لیکن اس خطے میں کبھی یہاں پر اس طرح سے ایک اگریشن جو ہے، ایک تصادم کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو کہ اب ہو رہی ہے۔ بدترین جو ایک دور تھا ضیاء الحق کے دور میں، مارشاء اللہ کے دور میں، اس وقت بھی یہ یہاں پر لوگوں میں ایک پیشنس تھی، لوگوں میں ایک برداشت تھی، اپنے مخالفین کو بھی برداشت کرتے تھے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال جس نہج پر پہنچ چکی ہے، اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور حالات جو ہے وہ مکمل طور پر تصادم کی طرف جا رہے ہیں۔ انتظامیہ اور پولیس نے اس جلسے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کے بعد جو پی ڈی ایم کے کارکن ہیں وہ زیادہ شد و مد کے ساتھ جلسے کی کمپین کر رہے ہیں، مارکیٹوں میں جا کر مختلف دکانوں پر جو تاجر رہنما ہیں، دکاندار ہیں، ان کو جا کر ہاتھ جوڑ کر ان کو دعوت نامے بھی دیے جا رہے ہیں، اور ان کو مدعو کرنے کے لیے ان سے درخواست بھی کی جا رہی ہے زیادہ سے زیادہ ایک عوامی مومنٹم بن سکے۔ تو یہ ایک اس پابندی کے نتیجے میں اس قسم کی صورتحال بن رہی ہے، اور جس کو آنے والے دنوں میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ حالات جو ہے وہ زیادہ امکان یہی ہے کہ جو اس وقت کشیدہ ہے صورتحال، اس میں جو ہے وہ انتظامیہ اور پولیس جو ہے یہ حالات کو، اس کو تصادم کی طرف لے جانا چاہ رہی ہے۔ لیکن اب یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ اس بارے میں کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن انہوں نے ایک بات واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ 30 نومبر کو ملتان قلعہ کونا قاسم باغ پر ہر صورت میں جلسہ ہوگا، اور جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی قافلے ہیں، وہ پورے یہاں پر پہنچ سکے۔ اگر حکومت نے اس میں کوئی رکاوٹیں پیدا کی تو پورا ملتان جلسہ گاہ بن جائے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے صورتحال۔ انتظامیہ کا بھی ہم نے موقف آپ کے سامنے پیش کیا، پی ڈی ایم کا بھی موقف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جو ایک صورتحال تبدیل ہو رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، اور آپ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اگلے سیگمنٹ میں حاضر ہوں گے۔ جاتے جاتے آپ سے ایک درخواست ہے کہ اس کو بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ کی جو ایک رائے ہے وہ ہم تک پہنچ سکے، اور اس میں ہماری سبسکرپشن میں بھی اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ، اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیے۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔